السلام علیکم، میں ہوں ابرار احمد. آپ دیکھ رہے ہیں کے پی لینس. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مشیر صحت خیبر پختونخوا احتشام علی صاحب، جن سے ہم بات کریں گے سیلاب کے بعد محکمہ صحت کے فوری رد عمل، بیماریوں کی روک تھام اور موجودہ چیلنجز پر. بہت شکریہ احتشام صاحب، آپ پروگرام میں شریک ہوئے. سر، میرا پہلا سوال یہی ہے کہ سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں محکمہ صحت نے ابتدائی طور پر کیا اقدامات کیے، اور کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ایمرجنسی فیز میں کیا ترجیحات رہی آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جس طرح آپ نے کہا کہ جو ہمارے کچھ اضلاع میں جس میں باجوڑ، شنگلہ، سوات، بنیر، سوابی یہ شامل ہے، جہاں کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے کافی جانی اور مالی نقصان ہوا ہے، تو جیسے ہی ہمیں اطلاع پہنچی، جیسے ہی ہمیں خبر ملی، تو اسی ٹائم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ایمرجنسی بیس پہ رسپونڈ کیا. میں خود کیا، اپنے ساتھ 10-15 موبائل جو ہمارے ایمبولینسز ہیں وہ، اور ساتھ موبائل جو ہاسپٹل ہے ہمارے وہ بھی میں لے کے گیا. ایک اسپاٹ کا میں نے وزٹ کیا، اور ایمرجنسی میں تو شکر الحمدللہ بہترین طریقے سے ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے رسپونڈ کیا. ہمارے ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، نرسز ساروں نے بہت دل سے کام کیا. میں ان کا انتہائی مشکور ہوں. اور پھر جب آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی حالات یا کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے یا دوسرے آفات کی وجہ سے وہ تو ایمرجنسی کو تو آپ کیٹر کر لیتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد جو بیماریاں وغیرہ یہ جنم لیتی ہے، تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے شکر الحمدللہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ایک بہترین اسٹریٹجی بنوائی. ان بلک ہم نے میڈیسن پرووائڈ کیے، اور اسپیشلی میں ایک بات کروں گا، جو کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے جو ایریاز افیکٹ ہوئے ہیں، تو ادھر اگر آپ جائیں گے، وزٹ کریں گے، تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ادھر کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہم نے کام کرنا ہے. تو جب میں نے ادھر وزٹ کیا تو مجھے جو چیزیں اسپیشلی ہیلتھ کے حوالے سے نظر آئی، ایک تو میڈیسن، دوسری ہماری جو ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس، نرسز، ان کی ضرورت تھی. ان کو ایمرجنسی بیس پہ ڈپلائی کر دیا ہے. ادھر ہم نے یہ جو ہمارے کیا کیمپس ہوتے ہیں جو ڈاکٹرز لگاتے ہیں، تو جگہ جگہ پہ ہم نے کیمپس لگوائے ادھر. اور ساتھ ساتھ جب مجھے سب سے وہ چیز جو لگی کہ اس پہ ہمیں نے کام کرنا تھا، وہ تھا لوگ چونکہ ٹراما میں تھے، ایک ایک خاندان کے جو ہے نا وہ سارے وہ بہہ گئے تھے، ایک ایک بندہ ان کا رہ گیا تھا. تو پھر ایسی صورتحال میں ان لوگوں کی کونسلنگ کے لیے بھی ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ہم نے ایمرجنسی بیس پہ اس کو بھی پرووائڈ کیا. ان کی ٹیمیں بنوائی سائیکٹرسٹ کی کہ وہ جا کے لوگوں کی کونسلنگ کرے. تو یہ کچھ چیزیں تھی جس پہ ہم نے ایمرجنسی بیس پہ کام کیا. پھر جب سیلاب کے بعد جو صورتحال ہوتی ہے، تو اس صورتحال کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ساری جو ریلیونٹ میڈیسن ہے، کیونکہ سیلاب کے بعد کچھ ایسی بیماریاں جس میں آنکھوں کی ہے، سکن کی ہے، یا کوئی اور ڈائریا وغیرہ، تو اسی کے مطابق ہم نے ادھر میڈیسن بھی پرووائڈ کیے ہیں. اور جو چیزیں میں خود اس کو مانیٹر کر رہا ہوں. وزیر اعلیٰ صاحب کے ہدایات ہے کہ آپ نے ساری چیزوں کو مانیٹر کرنا ہے، تو ہم ڈیلی بیسس پہ ان کی رپورٹ لیتے ہیں کہ ادھر کون مطلب ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ڈیلی بیس پہ کس ٹائپ کے میڈیسن کی ضرورت ہے، اور کون کون سے پیشنٹ آئے جس کو مطلب ہے کہ جو شکایت تھی وہ ڈائریا کی تھی، یا آنکھوں کی بیماری تھی، یا سکن کی تھی. تو اسی حساب سے ہم ان کے ساتھ جا رہے ہیں اور وہ چیزیں ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. اچھا، محکمہ صحت نے فوری طبی امداد یا موبائل ہیلتھ یونٹس یا فیلڈ اسپتال قائم کیے، ان کا دائرہ کیا تھا؟ یہ ہم نے جو افیکٹڈ ایریاز تھے، تو ادھر اس کی مطلب ہے کہ اگر بنیر فرض کرے، آپ بنیر لے لے، بنیر میں 2-3 جگہوں پہ یہ واقع ہوا تھا، تو ہم نے ادھر ان کو ڈپلائی کیا. جو ہمارے ڈی ایچ او ہے یا جو ادھر ہاسپٹلس کے ایم ایس صاحبان ہیں، ان سے کنسلٹ کر کے کہ ہم نے یہ جو چیزیں ہم لے کے آئے ہیں، میڈیسن لے کے آئے ہیں، ہمارے پاس ڈاکٹرز آئے ہوئے ہیں، نرسز ہے، پیرامیڈکس ہے، تو ان کو کس طریقے سے ہم نے ڈپلائی کرنا ہے. تو انہوں نے جو میپ ہمیں دیا کہ پلانا جگہ پہ ہمیں اتنی میڈیسن کی ضرورت ہے، یا ادھر ہمیں موبائل ہاسپٹل کی ضرورت ہے، یا انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، تو انہی نیڈ بیس پہ ہم نے ان کو ڈپلائی کر دیا. چلیں، اب جب کہ ایمرجنسی فیز ختم ہو چکا ہے، تو محکمہ صحت کی توجہ کن متعدی بیماریوں پر مرکوز ہے، جس طرح آپ نے ابھی ذکر بھی کیا؟ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ادھر جو ہمیں رپورٹ ہو رہی ہے سکن کی بیماری ہے، وہ
ڈائریا وغیرہ ان کی ہے، آنکھوں کی جو اس کو جو خارش وغیرہ، تو یہ بیماریاں عام ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے اپنی ایک لیبارٹری بھی ادھر موو کی ہے، جو موبائل لیبارٹری ہے، وہ ادھر لوگوں کی ٹیسٹیں کروا رہی ہے، ہمیں پتہ چلے. اور اس کے ساتھ یہ بھی میں کہہ دوں کہ کچھ ڈاکٹرز کی ہم نے یہ ذمہ داری بھی لگائی ہے کہ وہ جا کے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرے کہ اسی حالات میں جب اس طرح کی صورتحال بن جاتی ہے تو پھر اس میں آپ لوگوں نے کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے، مطلب ہے کہ پانی کس طریقے سے پینا ہے، یا جو چیزیں استعمال کی ہے تو ان کو کس طریقے سے آپ لوگوں نے لینا ہے تاکہ مزید بیماریوں سے بچ سکے. تو اس پہ بھی شکر الحمدللہ ہمارے ڈاکٹر حضرات جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ گھر گھر جا کے یا کیمپوں میں بیٹھ کے لوگوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے اس صورتحال میں بیہیو کرنا ہے. اچھا احتشام علی صاحب، اگر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ محکمہ صحت نے سیلاب کے بعد بیماریوں کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے خصوصی سرویلنس یا مانیٹرنگ سسٹم بھی قائم کیا ہے؟ بالکل، ہم نے خصوصی جو ہمارا مانیٹرنگ سسٹم ہے وہ ماشاءاللہ بہت سٹرانگ ہے، اور وہ میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ ہمیں ڈیلی بیس پہ ہمیں رپورٹ ملتی ہے کہ ادھر کون کون سی بیماریاں جو ہے نا وہ اور کس ریشو سے ہیں، تو اسی کے مطابق ہم ان کو ٹریٹ کر لیتے ہیں. ایک بات میں اور بھی بتاتا چلوں، جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے موبائل لیب جو ہے نا ادھر بھیجی ہے تاکہ لوگوں کی ٹیسٹیں وغیرہ ہو سکے اور ہمیں پتہ چل سکے اور بر وقت رسپانڈ ہم کر سکے. تو اس کے ساتھ ساتھ اس طرح ہے کہ یہ جو موبائل لیب کے ساتھ ساتھ ہم نے ایسی چیزیں جو ہے نا جو اسپیشلی ہمارے بنیر اور سوابی، یہ باجوڑ، شنگلہ، ادھر ہم نے اس طریقے سے کیا ہوا ہے کہ ہمیں مطلب ہے کہ ہم بر وقت رسپونڈ کر سکے. اس طرح کی ہماری ٹیمیں ہیں کہ جو ہمیں ڈیلی بیس پہ رپورٹ دیتی ہیں کہ یہ چیزیں ہیں ادھر، یہ چیزیں جنم لے رہی ہے، تو آپ ان کو اسپیشلی ڈینگی کے حوالے سے کہ ان پہ بھی ہمارا کام جاری ہے. اور ہم ڈیلی بیس پہ اگر ادھر کوئی شفٹنگ ہوئی ہے کہ میں نے جس طرح کہا کہ ہم جانی اور مالی نقصان ہوا ہے، تو بعض لوگوں کے گھر جو ہے نا وہ سارے بہ گئے ہیں، تو وہ ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں، یا اس کے لیے کوئی ایسی جگہ ہم نے بنائی ہوئی ہے جہاں ہم ڈیلی بیس پہ ادھر جا کے ان کی سپرے وغیرہ وہ بھی کرتے ہیں. اسی سے جڑا سوال ہے کہ سیلاب کے بعد ملیریا اور ڈینگی کے کیسز میں اضافہ دیکھا جاتا ہے. محکمہ صحت نے ان بیماریوں سے نمٹنے کے لیے کیا لاہ عمل تیار کیا ہوا ہے؟ یہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ محکمہ صحت نے جو ہمارا سرویلنس سسٹم ہے وہ ہمیں رپورٹ کر لیتی ہے، اور اسی بیس پہ ہم ان کو جو چیزیں جو ڈیمانڈز ہیں وہ ان کو ہم پرووائڈ کر لیتے ہیں تاکہ مزید یہ نہ پھیلے اور اس کو ہم لمیٹڈ کر سکے. جس طرح میں نے ڈینگی کی بات کی، ڈینگی کے حوالے سے چونکہ ابھی تک شکر الحمدللہ اسی طرح کوئی وہ نہیں ہوا ہے کہ ان بلک ہمیں وہ رپورٹ مل رہی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہم نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ ادھر ان ایریاز میں اسپیشلی ہم نے ایمرجنسی بیس پہ ایک 150 بیڈڈ ہاسپٹل جو ہے نا وہ ٹینٹڈ ہاسپٹل وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور جہاں بھی ہمیں ضرورت پڑی تو ہم ایمرجنسی بیس پہ اس کو بھی انسٹال کر سکتے ہیں. اچھا، کیا اسپرے مہم، آگاہی مہم یا خصوصی وارڈز قائم کیے گئے ہیں ان بیماریوں کے حوالے سے، اور کیا ان میں عوامی شمولیت کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے؟ بالکل، جس طرح میں نے کہا کہ ہم جو افیکٹڈ ایریاز ہے، وہ افیکٹڈ ایریاز کے علاوہ بھی ہمارے ایک مہم سٹارٹ ہے ڈینگی کے حوالے سے اور اس کی اویئرنیس کے حوالے سے کہ کون سی چیزیں اڈاپٹ کرنی ہے تاکہ ڈینگی سے ہم بچ سکیں. تو اس کو ڈیلی بیس پہ، جس طرح میں نے کہا کہ ڈیلی بیسس پہ ہم ان جگہوں پہ اسپرے بھی کر رہے ہیں. اویئرنیس بھی ہمارے ان کے ساتھ ساتھ اویئرنیس بھی جاری ہے تاکہ لوگوں کو ہم سمجھا سکے کہ آپ کس طریقے سے اور کون سی احتیاطی تدابیر آپ نے اپنانی ہے تاکہ اس ڈینگی والے یہ جو ہے نا ان سے ہم بچ سکیں. اچھا، حساس طبقات کی دیکھ بھال کے حوالے سے بات کرتے ہیں. حاملہ خواتین اور نوزائیدہ بچوں کے لیے سیلاب کے بعد کیا خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں، اور کیا الگ سہولیات یا طبی ٹیمیں بھی مقرر کی گئی ہیں؟ بالکل، جس طرح میں نے کہا کہ ہمارے ڈاکٹرز ادھر موجود ہیں اور 24 آور مانیٹرنگ ہو رہی ہے. میں یہ بھی بتاتا چلوں تقریباً 596 ڈیلیوریز انہی ایریاز میں ہوئے ہیں جہاں جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہے، اور یہ سارے ہمارے ہاسپٹلز میں ہوئے ہیں، ہیلتھ فیسلٹیز میں ہوئے ہیں. ان کو پراپر ٹریٹمنٹ دیا گیا ہے، ان کی پراپر کیئر ہوئی ہے. اور انشاءاللہ جس طرح میں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے ہیلتھ فیسلٹیز کو مزید بہتر بنائیں. جتنی بھی بہتری آئے وہ کم ہے،
میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے 100% جو ہے نا وہ دی ہوئی ہے، لیکن ہم کوشش کریں کہ مزید اپنے ہیلتھ فیسلٹیز کو اسٹرینتھن کر سکیں۔ اچھا، حساس طبقات کی دیکھ بھال کے حوالے سے بات کریں گے کہ حاملہ خواتین اور نوزائیدہ بچوں کے سیلاب کے بعد کیا خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں؟ کیا ان کے لیے الگ سہولیات یا طبی ٹیمیں بھی مقرر کی گئی تھیں؟ بالکل، جو سیلابی صورتحال میں ہم نے ایک وہ ٹیم بنوائی تھی جو حاملہ خواتین کو دیکھتی تھی۔ جس طرح میں نے کہا کہ ہمارے ہاں ادھر ہیلتھ فیسلٹیز میں راؤنڈ اباؤٹ 596 ڈیلیوریز بھی ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری نیوٹریشن جو ہمارا ڈائریکٹر ہے ان کو ہم نے ادھر بھیجا تھا، انہوں نے اپنی کیمپ لگوائی تھی جس سے بچوں کو مطلب ہے کہ وہ چاکلیٹ اور جو اسپیشلی بسکٹ وغیرہ یہ والی چیزیں ہیں وہ بھی ہم نے ادھر ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، تاکہ یہ صورتحال میں یہ جو ہمارے بچے ہیں جو بے گھر ہو گئے ہیں تو ان کو کم از کم ایسی خوراک ملے جس سے ان کو مطلب ہے کہ وہ امیون سسٹم ان کا تھوڑا سا اسٹرانگ ہو۔ تو اسی پہ بھی ہم نے کام کیا ہوا ہے۔ جتنے بھی ہمارے پیڈیاٹیشین ہیں وہ ادھر ڈپلائی ہے، وہ پراپر مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ بچوں کی خصوصی ہم نے اس پہ فوکس کیا ہوا ہے کہ کسی چیز کی ادھر ایشو نہ آئے۔ اس طرح جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ہماری جو ہم نے وہ موبائل لیب بھیجی ہے، کیونکہ پہلے ڈینگی کی جو ٹیسٹیں وغیرہ ہوتی تھی تو ادھر سے ادھر بھیجتے تھے تاکہ یہ ادھر آن دا اسپاٹ ہو، اس طرح کی کوئی وہ چیز نہیں ہو۔ اس کے ساتھ جو مچھردانے وغیرہ جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی ہم نے ادھر کی ہوئی ہے، شکر الحمدللہ۔ آپ نے ذکر کیا تھا نفسیاتی مسائل جیسے ڈپریشن، ٹراما اور ذہنی دباؤ سیلاب متاثرین میں عام ہے۔ ہمارے ناظرین کو اگر آپ یہ بتا دیں کہ محکمہ صحت ان سے نمٹنے کے لیے کیا کر رہا ہے، کیا کوئی ذہنی صحت پروگرام یا کونسلنگ سروسز بھی فراہم کی جا رہی ہیں؟ ہاں بالکل، جو ہماری سائیکٹرسٹ کی ٹیم ہے وہ اس کو ہم نے ڈپلائی کیا ہوا ہے۔ اس میں ہم نے مختلف ڈاکٹرز کو مطلب ہے کہ 5 اور 4 کی شکل میں ان کی ٹیمیں بنوائی ہیں جو گھر گھر جا کے ان لوگوں کی کونسلنگ کرتی ہے، کیونکہ لوگ ٹراما میں ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ اگر ایک خاندان میں 10-15 بندے ہیں اور اس میں ایک رہ گیا تو آپ سوچیں کہ اس بیچارے پہ کیا گزرے گا۔ تو پھر اسی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو مطلب ہے کہ ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا کہ ہم اپنے جو سائیکٹرسٹ کی ٹیم ہے ان کو ہم نے بھیجا ہے تاکہ ان لوگوں کی کونسلنگ کر سکے، ان کو میڈیسن پرووائڈ کر سکے، جو چیزیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالی ہم نے جس طرح میں نے کہا کہ ہم اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی ایبلٹی اور کیپیسٹی کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے ان لوگوں کو۔ سر، عوام کو اس حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میرے خیبر پختونخوا کے عوام سے انشاءاللہ تعالی یہ وعدہ ہے اور یہ خان صاحب کا ویژن بھی ہے، ہیلتھ اور ایجوکیشن۔ جس طریقے سے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں، شکر الحمدللہ ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہم کوشش کریں کہ یہ جو ہمیں لوگوں کے ٹیکس کے پیسے مل رہے ہیں وہ ہم انہی لوگوں پہ لگا دیں، اور یہ ہم انشاءاللہ تعالی بڑے ٹرانسپیرنٹ اچھے ہم نے ایک میکینزم بنایا ہوا ہے کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو میں آپ کی وساطت سے اپنے لوگوں کو، خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اپنی بھرپور کوشش کرے گی کہ آپ لوگوں کو ہر ایک فیسلٹی ہم اویلیبل کر سکے۔ یہ انشاءاللہ تعالی یہ جو انیشیٹیوز لی گئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے باری باری آئے گی۔ آپ لوگوں کی سجیشنز کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو کہیں ایسی چیز نظر آ جائے جس سے عوام کے ٹیکس کے پیسے ضائع ہو رہے تو آپ بر وقت ہمیں رپورٹ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ من و ان عمل کیا جائے گا۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھے مشیر صحت خیبر پختونخوا جنہوں نے سیلاب کے بعد محکمہ صحت کے کردار، لاہ عمل اور مستقبل کے چیلنجز پر روشنی ڈالی۔ مزید اہم گفتگو اور اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیے کے پی لینس کے ساتھ۔ میں ہوں ابرار احمد، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔